کہ ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر کچھ پروفیسر سائنس کے نام پر وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا میں نے قول پڑھا، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ نہیں ہونا، جس شخص کو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اس وقت اندیشہ ہے کہ نظر کے وقت کسی کا ایمان سلب ہوگا۔ تو آج کل کالجز یونیورسٹیز کے کالج یونیورسٹی کے خلاف بات نہیں کرتے، اصلی تعلیم کا بھی خلاف نہیں، لیکن جو سائنس کے نام پر ہمارے نوجوان بچوں کو نظریہ دیا جا رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، تو ہم نے اس کو نہیں ماننا، ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن میں جو حدیث میں۔ اگر ہم سائنس کو نہیں مانتے تو ہم پر شرع کوئی حکم نہیں لگتا، لیکن ہم قرآن اور حدیث کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ سائنس کے نام پر ایک تھیوری دی جاتی ہے، بگ بینگ تھیوری، کہ دنیا خود بخود بدلے گی، خود بخود ایک دھماکہ ہوگا، دنیا بدلے گی، بتایا جاتا ہے، سائنس کے نام پر بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نظریہ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء۔ اس کو ایک سائنسدان چارلس ڈارون نے پیش کیا۔ نظریہ ارتقاء یہ کہ انسان جو بنا ہے وہ مختلف جانوروں کی شکل کو اختیار کرتا ہوا، منزلیں طے کرتا ہوا بڑھتا گیا، اور پھر آخری مرحلے میں بندر بنا، اور بندر سے وہ انسان بنا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے نبی دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی تو ہمارا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام ہے۔ نماز آگے ہی سے آیا ہمارا اول و آخر، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے انسان ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے، بتا رہا ہے، لیکن پروفیسر صاحب یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی آپ سائنس کو اگر نہیں مانتے تو موبائل توڑ دیں، آپ نے اگر سائنس مانے تو یہ بھی مانے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ تو ہم نے اس سائنس کو ماننا ہے جو فزیکل طور پر پروف ہے، ثابت ہے، اور اس سائنس کو نہیں ماننا جو صرف نظریہ ہے، تھیوری ہے۔ اور کوئی سائنس ایسی بات جو ہمارے دین سے لگ رہا ہے، ہمارے عقائد سے لگ رہا ہے، ہم نے اس کو نہیں ماننا، اس لیے کہ ہمیں قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے۔ سائنس کو نہیں مانیں گے تو ہماری کوئی شیری نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث سے اخذ کرتا عقائد کو ہم ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو ہماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جب انسان کا وجود دنیا میں سائنس کا معنی ہے مشاہدہ، مشاہدہ، جب انسان اس دنیا میں پہلی بار آیا تو کیا اس وقت سائنس تھی؟ جب سائنس نہیں تھی تو سائنس کیسے ایک بار کا تعلیم کر سکتی ہے؟ تو یہ باتیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، علماء اہل سنت کا آپ نے دامن پکڑنا ہے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے۔